سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی۔ آپ نے تشریف لا کر السلام علیکم دوستو، آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل ایس ٹی ملتانی ڈائریکٹ پر۔ آج قاری حنیف ملتانی بیان کا ٹاپک ہے اللہ کی لوگ سنتا ہے، بہت بہترین بیان ہے، چلیے مل کے دوستو سنتے ہیں اس بیان کو۔ دنیا بنی نو انسان کو امن کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا، اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے۔ جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا۔ امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا، اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو۔ او یقتلوک، سرے سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے، تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں، واللہ خیر الماکرین۔ پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے۔ یہ مارنے کے در پہ ہیں، یہ ختم کرنے کے در پہ ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں،
اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی, اچانک میری آنکھ کھلی, آپ کا سر سجدے میں ہے, اتنے رو کر دعائیں کرتے ہیں, اس قدر آہذاری کی, اس قدر عاجزی فرمائی, آپ کا سانس گھٹنے لگا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی, کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے, میری امت کو بخش دے. آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے, او محبوب رویا نہ کر, اتنا پریشان نہ ہوا کر. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا, ان کو ذلیل نہ کروں گا, ان کو برباد نہ کروں گا. اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے, موت تو سب کی آئے گی. میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی, میں جب پردہ کر جاؤں, جب میں رخصت ہو جاؤں, میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے. آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے, جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے, جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے, میرے محبوب میرا تو سے وعدہ ہے, مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا. امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی, رو کر دعائیں مانگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا, اس قدر گھبراہٹ آ جاتی, مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو. نبی ساری رات روئے, نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے, ساری رات قرآن کی تلاوت کی. امت کی رات فلم میں گزرتی ہے, امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے, امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے, امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے. سفید داڑھی ہو گئی, قبر کی تیاری ہے, آج تک یہ نہ سوچا ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا. کون اس سیرت کو پڑھے, قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے کوئی کیا سیرت بیان کرے گا. صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا, تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا, بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں. آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے. صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی, پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا. یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے, سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں, پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے. رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. اللہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو,
مجھے یہ سعادت ملے امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ صحابہ رو رہے ہیں، اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے۔ فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا، میں وہیں کا مہمان بنوں گا۔ جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں اہتمام تھا، انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی۔ ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے۔ اور مسلمان تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے، بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے تلاش کرتا ہے۔ ہر مقام پہ تیری پڑوں پہ نظر ہے، تو غریب پہ نظر ڈالنا چھوڑ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے۔ اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا، جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو، آبرو کو اتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے۔ کافی دنوں کی بات ہے، ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اخبار، میں روز تو پڑھتا نہیں، اخبار کیا کریں گے، اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ تمہارا اخبار پڑھ کر سکھ مسلمان بنے گا؟ یہ تمہارا اخبار پڑھ کر چوڑا چمار ہندوستان کا بنیا اور ہندو وہ اسلام لائے گا؟ میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا، پٹیالے شہر میں ظہر کی نماز جب میں پڑھ کے نکلنے لگا، ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا؟ میں نے کہا ہاں بہن پاکستان سے آیا ہوں۔ رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا؟ تم سارے مر گئے، سید کی بیٹی ہو، سکھ کے گھر میں 34 برس ہو گئے خنزیر کھاتے ہوئے، اور کب چھڑاؤ گے؟ کرنال شہر میں اڈے پہ کھڑے ہوئے ایک عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، رو پڑی، کہنے لگی وہ تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا؟ ارے آج تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی تو تم کب خبر لوگے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے، تم اوپر چلے جاؤ۔ ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے، دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا، میں اوپر آ گیا، ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں، میرے آقا نیچے ہے۔ تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا، تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ابو ایوب انصاری سے جا کے پوچھ لے، کوٹھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھڑا ہوا سوچ رہا ہے ششو پنج میں ہے، نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری نے مدینے میں ساری رات منیرے پہ لٹک کے گزار دی۔ تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا
دیتا ہے, نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا, اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہوگی. ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا, ساری رات لٹک کے گزار دی. آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا, بنے گا کیا. جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے, ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, اطلاع دی گئی, خبر ملی کہ عیسائی سردار, عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے, جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ, تخمینہ لگا کے آؤ, اسلحہ دیکھ کے آؤ, ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے. عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا, اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے, ہم سے صلح کر لو, ہم سے صلح کر لو. حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے, قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ پڑھ, مسلمان بن جا, میرا بھائی بن جا, جنت کا حقدار بن جا, میرے نبی کا غلام بن جا, اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا, ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی. وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے, جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں, تو نے میری فوج دیکھی ہے, 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں, کھا جائے گی میری فوج تمہیں. کلمے پڑھا رہا ہے. حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں, ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں. وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے, کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو. حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی, اجی آپ برہم ہو گئے, اجی حضور آپ ناراض ہو گئے. حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو, وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے. 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, تلوار نکال لو, انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. تین آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے. یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے. جنگ شروع ہو گئی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے, میرا خالد گھیرے میں آ گیا. گھبرا کے اٹھے, شور مچا, لوگوں جلدی کرو پہنچو, خالد گھیرے میں ہے. حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے, کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا, میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں, آ ہی نہیں سکتا. گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے, دیکھتی کیا ہے, وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے, وہ بھول آئے. ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا, تیری ٹوپی یہاں رہ گئی. ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا, کپڑے نہیں پھاڑے, چہرہ نہیں نوچا, ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی, بغل میں ٹوپی دبائی, برقع اوڑھا, گھوڑے پہ سوار ہوئی, تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ
सहाबा देख रहे थे, अरे ये कौन है, ये कोई जासूस मालूम होता है, इसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सहाबा ने घोड़े दौड़ाए, घेरे में ले लिया, पूछा बुर्का पोश, तू कौन है? कहने लगी ना छेड़ो, खालिद की बीवी उम्मे तमीम हूं। तू कहां चली है? कहने लगी मेरा खालिद घेरे में आ गया, टोपी घर पे भूल गया, वो पहुंचाने चली हूं, हमें दे दे, हम पहुंचा देंगे, तू औरत साथ है। कहने लगी खालिद की जो कदर मैं जानूं तुम नहीं जानते, जान दे दूंगी मगर टोपी किसी को ना दूंगी। निकल पड़ी, आके देखा तलवारें चल रही हैं, गाजर मूली की तरह आदमी कट रहे हैं, हजरत खालिद बिन वलीद बीच में है। उम्मे तमीम ने तलवार निकाल कर चलानी शुरू कर दी, गाजर की तरह लोगों को काट मारा। खुद हजरत खालिद कहते हैं, ओ मेरे साथियों, इस नौजवान को पहचानो, इस बुर्का पोश को पहचानो, इस निकाब पोश को पहचानो, ये कौन है? जब सामने गई, निकाब उठा के कहने लगी खालिद तेरी बीवी उम्मे तमीम हो, ये टोपी भूल आए हो, पहुंचाने आई हो। और कराची के मुसलमानों, तुमने कभी सोचा नहीं खालिद के सर पे नबी की टोपी नहीं, जिसमें नबी के बाल रखे हुए थे, वो घेरे में आ गए। आज तेरे पास कुरान नहीं, तू घेरे में है। वो टोपी घर पे भूल आया था, तू कुरान को मस्जिद में कैद करके आया, आज तू कुफर के नरगे में फंसा हुआ है, तू घेरे में है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता अल्लाह के कुरान के सिवा। तुम कितनी अस्करी ताकत बढ़ाओ, तुम तादाद बढ़ा लो, तुम छोटे बड़े जोर लगाओ, कितनी तुम कोशिश करो, खुदा की कसम जब तक तुम अल्लाह का कुरान लेकर के नहीं बैठते, उस वक्त तक तुम्हारा घेरा नहीं टूट सकता। तुमने अल्लाह के कुरान को मस्जिद में कैद कर दिया। न इसको आवान सदर में जगह दी, न मार्केट में जगह दी, न मोहल्ले में जगह दी, न बरादरी में जगह दी, न खानदान में कोई जगह दी। तमाम को इकट्ठा कर लोगे, अल्लाह के कुरान को पूछने वाला कोई नहीं। कौन पूछे? हजरत खालिद तो सिर्फ टोपी भूल कर आए थे, हमने कुरान ही भुला दिया, नबी की सीरत का आईना भुला दिया। खुदा की कसम, नबी ने अमानत तुम्हारे सुपुर्द की है, मैदान हशर बरपा होगा और अल्लाह का पैगंबर खड़ा होकर तुमसे मुतालबा करेगा, लाओ मेरी अमानत कहां है। कुछ लोग कहेंगे, और जी हम तो इश्क की वजह से ऐसा कर बैठते हैं, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान कहां रह गया, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान रह कहां गया। और तुझे कैसी मोहब्बत है, तुझे कैसा इश्क है कि तुझे आज तक पता नहीं चला। इश्क तो सहाबा किराम को था। मदीना मुनव्वरा है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। खुदा की कसम, मदीने की हवा में जो खुशबू है तुम्हारी, वो कस्तूरी में नहीं हो सकती, वो मुश्क में नहीं हो सकती, वो अंबर में नहीं हो सकती, वो ज़ाफ़रान में नहीं हो सकती। अरे मदीने की हवा में जो खुशबू है, जो गुंबद खिदरा से टकरा कर आती है, उस हवा में खुशबू भी निराली है। सहाबा कहते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकलते तो किसी से पूछते नहीं फिरते थे, बल्कि मदीने की हवा बताती थी, इधर आओ हुजूर, इधर तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा में एक जंग की तैयारी फरमाई, सहाबा किराम का लश्कर तैयार फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जुमे का दिन है, सुबह का वक्त है, लश्कर को साथ लेकर के तशरीफ ले गए। 2-3 मील तक रुखसत फरमाने के लिए गए, दुआ करके वापिस आ गए, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाए। सहाबी है हुजूर अकरम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आओ इश्क की बात तुम्हें बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी के वक्त फरमा दिया,
توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ اللہ، حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں، اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ، میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں، عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا، میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ، تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا، میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتہ چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول، اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی۔ کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے،
صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ بن روا تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ بن روا فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ اے نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد میرے نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں نقشہ سامنے کیوں آیا، آخری وقت میں دنیا کا نقشہ میری آنکھوں میں کیوں کھینچا؟ صحابی نے اپنے دل میں تصور بھی لانا اچھا نہ سمجھا، میری عاقبت خراب نہ ہو جائے، میری آخرت نہ بگڑ جائے۔ عبداللہ بن روا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کسی نے لکھا 3 دن کا، بعض نے لکھا 5 دن کا بھوکا صحابی ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تھا عشق جسے عشق کہا جاتا ہے، لیکن حضور کی اندازہ لگاؤ حکم میں تاخیر کی وجہ سے 500 سال بعد کو بہشت میں جا سکے گا، اور جنہوں نے حضور کے احکام کو سرے سے ٹھکرا دیا، سرے سے ماننا ہی نہیں، انکار کر دیا، اب یہ فیصلہ تم کرو، اب یہ فتویٰ تم دو کہ وہ جنت میں کب جائیں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے حد کر دی، پروانوں نے حد کر دی، جس صورت سے بھی ان کو لگایا گیا اسی صورت سے وہ آگے بڑھتے رہے۔ فاروق اعظم کی حکومت ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصر کے علاقے میں کافروں نے ایک سازش بنائی، لڑکیوں کو ہار و سنگار کر کے کوٹھے پہ کھڑا کر دیا۔ پروگرام مسلمانوں کو پہلے معلوم ہو گیا کہ مسلمان فوج کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم کو خط لکھا، اور راستہ کوئی نہیں فوج کے گزرنے کا، ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کو خراب کر دیا گیا، اس راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، حسن کی دولت بکھیر دی گئی تاکہ مسلمانوں کا دل خراب ہو۔ ارے یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کا پاؤں پھسل گیا پھر یہ جہنم سے اڑے نہیں ٹھہرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا اور صاف صاف لکھ دیا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی آیت سنا دو، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن سناؤ۔ چنانچہ کمانڈر نے، سپہ سالار نے فوج کو اکٹھا کیا اور قرآن کریم سنا دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِكُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مسلمانوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر تم انکی آنکھوں سے بھی دیکھو گے خدا تمہاری ساتھ ہے، وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے۔ بس ایک قرآن کی آیت سنائی سبینہ نہیں ہوا تھا، سارا قرآن نہیں سنایا، ایک آیت سنائی ہے مسلمان فوج کو،
اور پھر حکم دیا گزرو اسی علاقے سے جہاں یہ تمام سازش کی گئی ہے. صحابہ گزر رہے ہیں, تابعین مسلمان گزر رہے ہیں, تالیاں بجتی ہیں, ڈانس ہوتا ہے, جھنکار ہے, گانا بجانا ہے, تمام مسلمان گزر گئے. لڑکیاں کہنے لگی آئے اور جانے والوں تم سارے اندھے تو نہیں, اس حسن کو کوئی تو دیکھو, سر اٹھاتے نہیں. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا, سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں, سارے قرآن پاک سن کے آئے ہیں, یہ دیکھیں گے کیسے. لڑکیاں کہنے لگی وہ قرآن کیسا ہے, اس میں کتنی قوت ہے, اس میں کتنی طاقت ہے, اس میں کتنی استعداد ہے, اس میں کتنی پاور ہے, جو ایسے حسن کے نظارے سے روک دے, جو ایسا حسن نہ دیکھنے دے. اور کہنے لگے اور جانے والوں یوں نہ جاؤ, وہ قرآن کریم ہمیں بھی سناتے جاؤ, سناؤ ہمیں وہ قرآن. ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے, قرآن بھی پڑھتا جاتا ہے. تاریخ شاہد ہے, عیسائیوں کی بیٹیاں تھی, یہودیوں کی لڑکیاں تھی, کافروں کی بیٹیاں تھی. ارے تڑپ ہو تو تڑپ کر نیچے چھلانگ لگائی, اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ, ہمیں بھی یہ قرآن سناؤ اور ہمیں بھی اللہ کے بندے بناؤ. ایک ایت سن کر اتنا عمل کیا, جن کو سازش بنایا تھا وہ تمام لڑکیاں مسلمان ہو کر مجاہدین کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں. آج سارا قرآن ہمارے سامنے ہے. اور قرآن بھی کیسا, جب کوئی مر جائے قرآن ختم کرنا, بھائی قرآن ختم کرنا, بھلا قرآن شریف کوئی 2-3 ورقوں کا جو ختم کرنا ہے. 4-5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں, ورق گردانی کی, پلٹ دی الٹ دی, پلٹ دی الٹ دی. جب اندازہ ہوا نا کہ کھانا تیار ہو گیا, انہوں نے کہا صاحب قرآن بھی ختم ہو گیا ہے. ہمارے یہاں ایک مولانا ہے, لوگ ان کو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ختم کرو. میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا حضرت جی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے ہوں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, دادی مر گئی قرآن پڑھنا, ماسی مر گئی قرآن پڑھنا, پھوپھی فوت ہو گئی قرآن پڑھنا. کہنے لگے میں ان کے بات کا نوکر ہوں, 3 دفعہ کل پڑھتا ہوں. بڑی بات کی اس نے کہ دکان یہ سنبھالے, مکان یہ سنبھالے, کار ان کی, بینک بیلنس ان کا, تمام چیزیں ان کی, ساری رات بیٹھ کر قرآن میں پڑھوں کیوں؟ ہر کوئی اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے. جو لوگ ملتان جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چوک بازار ملتان کا سب سے بڑا بازار ہے. ایک روز گزرتے گزرتے ایک آدمی آیا اور بڑے مرے دل سے السلام علیکم. میں نے کہا جی وعلیکم السلام. حضور میرے لیے بھی کوئی دعا کرو, کاروبار بالکل نہیں رہا, ٹھنڈا کاروبار ہے. وہ شکر ہے میں نے پوچھ لیا, ورنہ مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے اللہ برکت دے جی, اللہ برکت دے. اور میں نے پوچھ لیا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں. اور بدبخت میں نے کہا کاروبار بدل لے, لوگ مرے تو تیرا دھندا چلے. اس لیے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو شادیوں میں دیا کرو تاکہ یہ دعا کرے یا اللہ ایک ایک کی 4-4 شادیاں ہوں. اب مرے بغیر تم رسید نہیں دیتے, جب تک مرو گے نہیں مولوی کا گھر میں داخلہ بند. کیا کرے مولوی بیچارہ, کدھر جائے؟ سب کی بات یہ ہے. ایک دوست کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا, وہ قبر کھودنے والے بھی پہچانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ لگا حال کیا ہے, آج 5ویں دن ایک مردہ لے کے آئے ہو, کم سے کم ہمارے لیے بھی دعا کر, ایک مردہ تو روز کہا جایا کرے. اللہ عقل کرو. شادی میں تو قرآن کو جگہ نہیں دیتا, بنگلے میں, کوٹھی میں, فلیٹ میں, کاروبار میں, دکان میں خدا کے قرآن کو جگہ نہیں دیتا. خدا کی قسم ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مر جائے اپنی قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا.
उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। अहले मैसर कहेंगे इलाही ये कौन लोग हैं? कयामत का दिन है, सख्त दिन है, बड़ी परेशानी का दिन है, लोग अपने पसीनों में गर्क हैं, इसके यहाँ से खुशबू आ रही है, ये कौन है? जवाब मिलेगा तू गाली बकता मरा था, तू गाने गाता हुआ मरा, तू गीत सुनते हुए मरा, तेरे दिमाग में कंजरी बसी हुई थी, तेरे दिल में बदमाश औरत बसी हुई थी जब तू मरा। और ये वो है जब मौत आई तो मेरा कुरान पढ़ रहा था। आज भी कुरान पढ़ता हुआ उठा है, इसलिए इसके मुंह से बरकत, कुरान की बरकत से खुशबू आती है। तुमने बरकतों को जानते, ये बसों में देखो, टैक्सियों में देखो, अकीदा देख, एडी तस्वीर लटकी हुई है, ये किसकी है? फलाने बाबा की है, सेवन शरीफ वाले बाबा की है, पाक पटल वाले, और ये बाबे थे, ये बाबन थी, ये औरतें थोड़ी ही थी। कुछ तो अकल कर, अल्लाह वालों की तौहीन करते हो। तेरी मोटर को, कार को, वैगन को, बस को ये बाबा बचाएगा, खुदा नहीं बचा सकता। इसलिए धक्के खा रहे हो कि तुम्हारा खुदा रिटायर हो गया। और जब खुदा का दरवाजा आदमी छोड़ता है उसकी अकल मारी जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि औरत का मामला है या मर्द का मामला है। मैं अर्ज कर रहा था कि मुसलमान अगर नबी की सीरत को सुनता है या जानता है और मानता है तो कोई वजह नहीं कि मुसलमान को कुछ देर कर सके। वही खालिद बिन वलीद है, सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दूसरा मौका आया, काफिर अपनी फौज को लेके आया, बहुत बड़ा लश्कर है, बहुत बड़ा लश्कर है। कहने लगा खालिद चला जा, भाग जा, वरना बोटियां उड़ा दी जाएंगी तेरी। कहने लगा हाँ हाँ, तेरे जैसे कई देखे बोटियां उड़ाने वाले, क्या बात है? उसने कहा खालिद मैं वो जहर लेके आया हूं कि अगर तलवार बुझा करके मार दी तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, जलकर खाक हो जाएगा। फरमाया कोई बात नहीं, वो जहर मुझे दिखा। वो काफिर ने, ईसाई सरदार ने वो शीशी निकाल कर हजरत खालिद के हवाले कर दी। हजरत खालिद ने अल्लाह का नाम लिया और लेकर इतना सख्त किस्म का जहर जिसमें नामालूम क्या क्या चीज डाली हुई थी, 2 कतरे जमीन पे टपकाए, जमीन में आग लग उठी, जमीन में आग लग गई। खालिद का ईमान देखो, नबी के दीवाने का ईमान देखो, और नबी का सहाबी है, नबी का जानिसार है, नबी का गुलाम है। हाथ से शीशी ली और बिस्मिल्लाह करके तमाम शीशी को पीकर खालिद सामने खड़े हैं। फरमाने लगे देख तेरे सामने आराम से खड़ा हूं। कहने लगा कि तुम तो कुछ भी नहीं, तुम्हें तो ये जहर कुछ नहीं कहता, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम्हारा क्या मतलब है, और जाओ अपने खेमे में, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ईसाई सरदार गया, खालिद को कहने लगा वो कुश्ता खिला, वो दवा पिला जिसको जहर कुछ ना कहे, तलवारें ना डराए, तीर ना डराए, मरने से ना डरे। फरमाया गुसल कर, गुसल किया। फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ाया। ईसाई कलमा पढ़ के कहने लगा खुदा की कसम अब वही जज्बा, वही हिम्मत, वो कुव्वत मेरे अंदर आ गई, तुम ठहरो, अब इस सारी फौज से मैं अकेला टकराऊंगा। चुनाचे वो टकरा गया और शहीद हो गया। तो ऐसी सूरत में जबकि अकायद का मैदान हमारा ये हो और अमल का मैदान हमारा ये हो और किरदार की सूरत ये हो तो बात कैसे बने? अल्लाह मियां जानता था कि नबी की आमद की खुशी में नामालूम नाचेंगे, डांस करेंगे, ढोल बजाएंगे, क्या क्या खुराफात करेंगे। यतीम मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश में अभी तकरीबन 10 दिन बाकी हैं, 15 दिन बाकी हैं। अबरहा यमन का बादशाह, उसने ये सोचकर कि सारी दुनिया बैतुल्लाह खाने काबा का तवाफ करने जाती है, एक ऐसा कोठा मैं ना अपने मुल्क में बनाऊं, लोग यहीं तवाफ किया करेंगे।
चुनाच अबरहा ने ऐसा ही कोठा बना दिया, ऐलान किया आओ यमन के काबे का तवाफ करो। खुदा की कसम, थे तो काफिर, थे तो बेदीन, थे तो जाहिल, मगर इतना पता उनको भी था कि बैतुल्लाह के सिवा किसी और चीज का तवाफ जायज नहीं। उन काफिरों का यकीन था, उन बेदीनों का यकीन था, उन जाहिलों का यकीन था। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया था बैतुल्लाह के तवाफ के लिए, वाहिदना इला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, इसी काबे का तवाफ किया। सारे नबियों ने किया, खलीलुल्लाह ने तवाफ किया, ज़बीहुल्लाह ने किया, कलीमुल्लाह ने तवाफ किया, नूह नजीयुल्लाह ने तवाफ किया, ईसा रूहुल्लाह ने तवाफ किया, तमाम के तमाम ने इसी का तवाफ किया। यमन के बनाए हुए कोठे काबे को काफिरों ने कबूल नहीं किया। सारी जमीन पे, सारी कायनात पे, ओ लोगों, सबसे मैंने पहला अपना घर बनाया, इज्जत वाला बनाया, मक्के में बनाया। फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने पत्थर उठा उठा कर पकड़ाए, सैयदा हाजरा जैसी माई पानी लाती है, हज़रत सारा जैसी रोटियां पका के लाती हैं। और दुनिया के मुसलमानों और मुसलमान पाकिस्तान के मुल्तान के मुसलमानों, जरा काबे का मिस्त्री तो देखो, खलीलुल्लाह है, काबे का मजदूर तो देखो, ज़बीहुल्लाह है, बनाने वाले की घरवाली तो देखो, मजदूर की अम्मा सैयदा हाजरा तो देखो। अल्लाह ने कुरान में जिसका जिक्र फरमाया, अरे ये काबा नबियों ने बनाया, अल्लाह ने बनवाया। आज अगर तेरे जैसा मेरे जैसा कोई और बना बैठे, हजारों नहीं करोड़ों काबे बनाए, खुदा की कसम वो काबा तवाफ के लायक नहीं हो सकता। ये काबे की तौहीन है, बैतुल्लाह की तौहीन है, उस बनाने वाले मिस्त्री की तौहीन है, उस बैतुल्लाह के मजदूर की तौहीन है, और पानी लाने वाली हाजरा की तौहीन है, रोटियां पका करके लाने वाली सारा की तौहीन है। यमन के बादशाह ने काबा बनाया, लोगों ने तवाफ करने के बजाय पखाना कर करके उसका कोठा भर दिया। कैसे रद्द किया। अबरहा को आग लग गई, कहने लगा जब तक उस काबे को मैं गिरा के ना हूं, जब तक उस अल्लाह के घर को मुनहदिम ना कर दूं, उस मक्के वाले खाने काबे को मिलिया मेट ना कर दूं, लोग उस वक्त तक मेरे काबे को नहीं मानेंगे, मेरे बनाए हुए को नहीं मानेंगे। ताकत के बलबूते पर उठा, हाथियों की फौज लेकर आया। किस वक्त लेकर आया? जबकि दो जहान के सरदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकमे मादर में हैं। अबरहा ने आकर के अरफात के करीब मुज़दलिफा के बाईं तरफ वादी मुहस्सर में डेरा लगा दिया। अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर का दादा है, उसके ऊंट वहां चल रहे थे। अबरहा बादशाह के सिपाहियों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊंट पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला वहां मक्के में कि मेरे ऊंट बादशाह एक आया हुआ है, हाथियों की फौज है, बड़ी ताकतवर फौज है, और वो ऊंट पकड़ बैठा मेरे और काबे को गिराने आया। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, इंचार्ज थे। तो ये गए और अबरहा से मुलाकात की। वो समझा शायद ये कोई काबे के बारे में बातचीत करने आए होंगे, कुछ लोग कुछ दो की बात करेंगे।
चलो और नहीं तो मैं यूं ही तय कराऊंगा, 1 साल तेरे काबे का तवाफ होगा, 1 साल मेरे काबे का तवाफ होगा। 1 साल लोग इधर आएंगे, 1 साल लोग उधर जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए और अबरहा से मुलाकात करके कहा कि भाई तेरे सिपाहियों ने मेरे नाजायज ऊंट पकड़ लिए हैं, मैं अपने ऊंट छुड़ाने आया हूं। ने कहा कमाल है, आप काबे के मुतवल्ली नहीं? कि हाँ हूं। काबे की चाबियां तुम्हारे पास नहीं? कि हाँ मेरे पास है। कि कमाल है तेरी, काबे की बात नहीं करता, ऊंटों की बात करता है। तुझे अपने ऊंटों की पड़ गई, तो काबे की बात कर। हाँ किस तरह करना है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, ऊंट मेरा माल है, इसलिए मैं छुड़ाने के लिए आया हूं। और ये तेरे दिल में गलत ख्याल है, काबा मेरा नहीं, काबे वाला कोई और है। बैतुल्लाह मेरा नहीं, बेशक चाबियां मेरे पास हैं, बेशक वहां का इंतजाम मेरे पास है, बेशक मैं वहां का मुतवल्ली हूं, लेकिन तेरा ख्याल गलत है। काबे का मालिक मैं नहीं, काबे का मालिक तो वो है जो तेरा भी मालिक है, मेरा भी मालिक है, सारे जहान का वही मालिक है। वो तुझसे खुद बात करेगा, मालिक मैं मालिक ही नहीं, मैं बात क्यों करूं? फिर उसने कहा कि जी इंतजाम तो आपके पास है ना, जो बात करनी है वो आप बात करें। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, फरमाया मैं नहीं जानता, काबे वाला जाने और तू जाने। तेरे पास हाथियों की फौज है, मेरे पल्ले कुछ नहीं, वो खुद तेरा मुकाबला करेगा। जब ज्यादा मजबूर किया अबरहा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने एक ही बात कह दी, और सारी जमीन का मालिक वो, आसमान का मालिक वो, समंदरों का मालिक वो, दरियाओं का मालिक वो, तेरी फौज का मालिक वो, मेरा खालिक और मालिक वो तुझसे खुद नहीं बढ़ेगा। मेरा काबा है ही नहीं, मालिक कायनात का है, वो खुदा तुझे खुद संभालेगा। अबरहा से इतनी बात कह दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और उसके बाद घर गए। परेशानी है इलाही, मैं क्या करूं? मेरे पास तो लश्कर नहीं, मेरे पास तादाद नहीं, मेरे पास फौज नहीं, इसके पास तो हाथियों वाली फौज है। मगर इतना तो कर सकते थे। उसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब के आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ऐ बेटी आमना, ओ आमना, चलो बैतुल्लाह में चलकर दुआ मांगे। अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना को साथ लिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेट में है, चली जा रही है, और काबे में ले गया दादा, और हाथों में गिलाफे काबा पकड़ा दिया। हजरत आमना के हाथों में गिलाफे काबा है, और हजरत आमना दुआ मांग रही है। हजरत सैयदा आमना कहती है, ओ मौला तेरी मर्जी, तू करीम है, तू रहीम है, तू खालिक और मालिक है। मौला हमने तो सुना था कि इस घर को बसाने वाला आने वाला है, और आज इस बैतुल्लाह को हाथियों की फौज लेकर गिराने आया दुश्मन। सैयदा आमना की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, दुआ मांग रही है, और तुम्हें तो दुआ भी नहीं मांगनी आती। लेकिन यहाँ बैठ के नहीं कहता हूँ मेरे मौला मैं स्याकार हूँ, गुनाहगार हूँ, तेरे दर का खतावार हूँ, हजारों नहीं लाखों करोड़ों गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। जमीन के जर्रा से ज्यादा मेरे गुनाह, समंदर के कतरों से ज्यादा मेरे गुनाह, जमीन के जर्रा से ज्यादा मेरे गुनाह, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा मेरे गुनाह, आसमान के सितारों से ज्यादा मेरे गुनाह। ये सब कुछ है, पर मेरे मौला बता मैं जाऊं कहां? दुआ मांगी सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। सरकार के दादे ने दुआ मांगी। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब जब तुमने मेरा दरवाजा खटखटा दिया और अगली बात
याद करके लिख के ले जाओ। क्या मजेदार बात जहन में आई है। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब, तू दुआ मांगता बात और थी, सारा मक्का मांगता बात और थी, सारे कुरैश वाले दुआ मांगते बात और थी, आमना अकेली दुआ मांगती बात और थी। मैं तेरी झोली कैसे खाली लौटाऊं। आमना पेट में मेरे महबूब को लेके आई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया अब मैंने इतना कबूल कर लिया, लश्कर की हाजत नहीं, फौज की जरूरत नहीं, कुरैश वाले भी जाओ, सरदार आराम करो, मक्के वालों सो जाओ, फरिश्तों तुम्हारी जरूरत नहीं, जिनों तुम्हारी हाजत नहीं। आज हाथियों की फौज के मुकाबले के लिए किसी की जरूरत नहीं। आमना जब तू काली कमली वाले को लेके आ गई, मैं भी तुम्हें ऐसी जंग करके दिखाऊंगा जिससे मेरी खुदाई समझ में आए। निराली जंग होगी आज। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये बात कह दी कि काबे वाला काबे की बात करेगा तो मैं ही करूंगा। जिब्रील हट जा, इसराफील एक तरफ हो जा, मिकाईल अपनी ताकत को अलग रखो, सारे फरिश्तों एक तरफ हट जाओ। आज निराली जंग होगी। निराली कैसे होगी? फरमाया अबराहा के हाथी लड़ेंगे, मैं खुदा की चिड़िया लड़ेगी। कुरान है, कुरान कहानियां नहीं है ये, डोरे नहीं है। फरमाया मेरी खुदाई तुम्हारे दिमाग में जब आएगी, एक तरफ हाथी होंगे, एक तरफ तोले की चिड़िया होगी। खुदाई ताकत का मुकाबला होगा। बस देखते देखते अबराहा ने अपनी फौज को चलने का हुक्म दिया। हाथी चले, फौज चली, और आसमान की तरफ बादल से दिखाई दिए, बादल से दिखाई दिए। देखते देखते